بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل اصفیٰ یوسف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہم سبھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کی عالمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آپ سے ایسا ایک مشکل سوال پوچھا جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہٰذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی، بتائیے کہ دنیا میں کون کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور فرمایا، وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدانوں کی صدیوں کی تحقیق کے بعد بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فرست اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ذہانت۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ عز و جل کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ ہمہ تن گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یاد رکھو کہ ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت کا احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو ایسے گھر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے اس سے پہلے کسی مذہب نے نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کو لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو وعظ کی نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو
اور اسی ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کی دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام سے شریعت میں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بے شمار آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ درج ذیل آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فراڈ اور باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس گھر میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام کا بھی طریقہ ہے۔ چنانچہ ابو ضیافان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے، یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا ہے اور یہ بھی جان لیا ہے کہ ان گھروں میں رہنے والوں کو ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی برکت ایسے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے، کوسوں سے دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم ہو گیا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے اور میری اسلامی چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔